کہ جو چیزیں بھی ہمیں بظاہر بری لگتی ہیں ان کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہو سکتی. زندگی میں اتار چڑھاؤ، کئی چیزیں اتنی بظاہر ایسے دیکھنے میں ایسے کہ نقصان دینے والی، اور یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اور اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کتنی بڑی خیر ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے. تو خود بتائیے مجھے اور آپ کو کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ کیونکہ میں اور آپ لارجر پکچر نہیں دیکھ سکتے، فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے نا، یہ غیب کی باتیں ہیں. لیکن ہم کم از کم یہ تو ہمارا بیلیف ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کے اندر بہتری ہے. ہمارا غیب پہ ایمان ہے نا، اور غیب میں ایمان یہ بھی ہے، غیب میں یہ بھی چیز ہے کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے. لیکن کیا بات ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں بالکل. اگر میرے گھر میں چابی گم ہو گئی، اب میں اس کو تلاش کر رہی ہوں اور غصے میں آ رہی ہوں اور بچوں کو ڈانٹ رہی ہوں اور ایسے کر رہی ہوں، کیا پتا اگر میں اس وقت نکلوں تو آگے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچانا ہو. آپ نے کھانا بنایا وہ سارا جل گیا، آپ رونے لگے کہ بھائی ہائے کھانا جل گیا میرے، یہ ہو گیا. لیکن کیا پتا اسی کھانے میں کوئی بیکٹیریا تھا جو سب کو اگر کھا لیتے تو بیمار پڑ جاتے. تو اندھا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو سب ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے. بعض چیزوں کے بارے میں تو زندگی کی کسی ٹائم پہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کیا بہتری ہے، بعض چیزوں تو ساری زندگی نہیں پتا چلتا، اور ساری زندگی ہم روتے رہتے ہیں آئے کاش یہ ہو جاتا، آئے کاش وہ ہو جاتا. کیونکہ ہمارا بیلیف، ہمارا یقین سٹرونگ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہوتا ہے اس میں بہتری ہے. اگر ہمیں وہ بہتری نظر آ جائے تو ہم رونے کی بجائے شکر کرنے لگے. دیکھیں نا بعض لوگ کہتے ہیں ہائے میری فلان جگہ شادی ہو جائے، وہاں پہ نہیں ہوئی، بڑا زور لگایا نہیں ہوئی، اس کے بعد ساری زندگی روتے رہیں گے ہائے وہیں ہوتی تو اچھا تھا، وہ اسی کو یاد کر کر کے اس نے نہیں ہونے دی. تو وہاں ہوتی تو آپ کو کیا پتا کیا ہوتا. ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتی وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا، ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتی وہ بدل جاتا، بعد میں آج پیار محبت کی باتیں کرتا ہے کل کچھ اور کرتا، ہو سکتا ہے وہ کسی حادثے میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، ہو سکتا ہے اس سے ہونے والی اولاد صحیح نہ ہوتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کیا ڈیمیج ہونا تھا. مگر اکثر زندگی ہم انہی باتوں پہ گزار دیتے ہیں، ہائے کاش یہ ہو جاتا، ہائے وہ ہو جاتا، وہ بڑا اچھا تھا، وہ چیز ایسے نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ برا کیوں ہو گیا، میرے گھر میں فلانا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ان کے بغیر زندگی ہوتی تو کتنا اچھا لگا. آپ کو کیا پتا اس کی کتنی برکتیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے ہی آپ کو کوئی رزق مل رہا. جو چیز شروع میں کوئی بری نظر آ رہی ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتا بتا کے چیزیں کرے کہ یہ دیکھو اس میں تمہاری یہ خیر ہے. نہیں، ہمیں اس چیز کو اگر پتا چل جاتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پتا چلتا تو تب بھی ہمارا یقین اتنا پکا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. جو اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے نا، بعض دفعہ آپ دیکھیں والدین اچھے بھلے خود ہوتے ہیں لیکن ان کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بس اس کی جسٹیفیکیشن دیتے جائیں گے، نہیں وہ ایسے نہیں وہ تو ایسے، بچے کو سپورٹ ہی کرتے رہیں گے. ایک ماں دیکھیں، ایک ماں نے مجھے خود کہا کہ لگی میری بیٹی نے کسی ہندو سے شاید کوئی مشرک سے اس طرح شادی کر لی ہے، تو کہنے لگی کیا ہوا اس نے اگر شادی کر لی، وہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا ہے. آپ دیکھ لیں نا اولاد کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. جہاں والدین کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد کا بھی اثر والدین کے دین پہ ہوتا ہے. جب والدین کوئی وہ الٹے سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں تو اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے والدین کا دین ایمان بچ جائے. لانگ رن دیکھے نا، کوئی کتنا بھی جی لے، کتنی بھی لمبی اولاد کی عمر ہو جاتی، لیکن اگر اس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جاتی اولاد کی بھی اور ان والدین کی بھی تو لوزر تھے. اور اگر آخرت اچھی ہو گئی تو آج نہیں تو کل تو چلے ہی جانا تھا اس بچے نے، بچہ نہیں ہوتا تو بوڑھا ہو کے چلا جاتا. مگر اگر آخرت اچھی ہو گئی تو دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان بھی کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے کسی سے پیاری چیز اسے لے لے اور وہ اس پر صبر کرتا تو اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اور بھلائی کر دی، ان کا بچہ دیکھ کے ان سے لیا، اس پہ انہوں نے صبر کیا، ان کے لیے جنت ہو.
دوسری حدیث میں ایک اور میں آتا ہے کہ ایک عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے 3 بچے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا 3؟ بولی ہاں. آپ نے فرمایا پھر وہ تمہارے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گا. 3 آڑ بن جائیں گے، 3 رکاوٹیں ہو جائیں گی. 3 بچے تھے نا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی اولاد وفات پا جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے کہتے تھے میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کی پیاری چیز اسے چھین لی، اس کے دل کا ٹکڑا اسے لے لیا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو. یہ صبر کا نتیجہ ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے، اس میں کیا کہنا بھی صبر آ گیا اب تو صبر ہی کرنا ہے، وہ تو پھر صبر آ ہی جانا. لیکن اصل بات یہ اس وقت جس وقت یہ معاملہ ہوا اس وقت جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ جنت کی بشارت. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوا، کیا یہ میری حمد بیان کرتا ہے، کیا یہ صبر کرتا ہے. اور رشتے کہتے ہیں اس نے انا للہ کہا. اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد بیان کی، تیری تعریف بیان کی، اس نے صبر کیا، اس نے شکر کیا. تو اس لیے تو اجر بہت بڑا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو کافر کو بھی آ جاتا ہے، تو ایمان والے کا پھر کیا صبر ہوا. اسی طرح ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے کم کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے جو کسی پیارے کی وفات کے صدمے پہ صبر کرتا ہے. یعنی کوئی اور بدلہ نہیں ہے، بس اس کو جنت ہی ملے گی. اور چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تو فرمایا جیسے یہاں پہ آیا تو ان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ شفاعت کی اجازت ان کو ملے گی قیامت کے دن. وہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا ہماری وفات. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جس دروازے سے وہ چاہیں گے اس سے داخل کرائیں گے وہ بچے. یہی تو فرق ہوتا ہے نا، جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو قرآن ہماری آنکھیں ایسے کھول دیتا ہے کہ آخرت میں کھول دیتا ہے. کہ پہلے ہم صرف دنیا کو دیکھتے تھے اور یہیں کے پلس مائنس کرتے ہیں، او ہو کسی کا نقصان ہو گیا، او کسی کا فائدہ ہو گیا، یہ بڑا اچھا رہ گیا جس کا پیسہ مل گیا، یہ بڑا ناکام ہو گیا، یہ بڑا بیچارہ بے مراد ہو گیا، ہائے ہائے اس کے ساتھ تو یہ تکلیف ہو گئی، اس کو تو یہ بیماری ہو گئی، اس کو تو بچہ فوت ہو گیا، اس کا اور یہیں پہ ہم اس کو بیچارہ اور افسوس اور یہ تو بس لوزر اور فلانا تو ایسے. یہ جب ہم دنیا کو صرف دیکھتے ہیں اس کی نظر سے، لیکن اگر آپ آخرت قرآن پڑھ کے اگر آخرت کی آنکھ نہ کھلی، آخرت میں آنکھ اگر آپ نہیں کھول رہے ابھی تک، تو پھر قرآن پڑھنے سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ اگر آخرت میں آپ کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا وہاں پہ ملنا ہے، دیکھو اس کا کتنا فائدہ. آپ صرف سطحی چیز دیکھ رہے ہیں، جو ایک کافر بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ بیچارے کا ہائے کتنا دکھی بات ہے، اس کا تو نقصان ہو گیا، اس کا تو بچہ فوت ہو گیا. یہ تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں. تقدیر کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو قدر لکھ دی ہے، جو کام ہم نہیں بھی سمجھ سکتے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جاب چلی جاتی ہے، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا ہے، تو یہ قصہ نہ بھولیں کہ اللہ کو پتا ہے کیوں یہ کام نہیں ہو رہا. ہم یہ کرتے رہتے ہیں ہاں یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ کیوں گیا، یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہو گیا. وہ اللہ کو پتا ہے. بہت سے حادثات، بہت سے پرابلم زندگی میں آتے ہیں جن سے انسان بڑا کچھ لرن کر کے بڑا آگے چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنے درجات پا لیتا ہے. ایون اس دنیا کی زندگی میں بھی وہ ان مقامات پہ پہنچ جاتا ہے. شاید آج بھی ہم بھی جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ نہ ہوتے اگر وہ ہماری زندگی میں وہ رکاوٹیں نہ آتی جو کبھی آئی تھی، جو کبھی ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے تھے، جن کو ہم نے برا جانا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کچھ چھوڑے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نہ دے. مثلا آپ کوئی اپنی بری کمپنی چھوڑتے ہیں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ اپنے آپ کے ان دوستوں کے ساتھ لگاؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو ایسے ہیں. ایسے دوستوں کو چھوڑ دو جو دنیا کی زینت کے پیچھے. تو اب آپ نے سوچا، لیکن اب ایک دم دل میں آتا ہے ہائے میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں، وہ تو میرے اتنے پرانے دوست ہیں، وہ تو مجھے سمجھتے ہیں، کتنا مشکل ہے نیو فرینڈز بنانا. لیکن اللہ کی خاطر جب آپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر نعم البدل ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے. کبھی ہم دیکھیں تو دیکھیں ہم ڈرتے ہیں
آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ جنید جمشید اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس نے کہا تھا کہ میں نے گانا بجانا، شہرت، پیسہ چھوڑا اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی بہتر دے دیا. کہتا ابھی بھی میری شہرت ہے. اور دیکھ لیں اس کی شہرت اس سے بہتر شہرت اس کو مل گئی. پہلے کیا تھا؟ گانے بجانے کی شہرت، اب دین کی شہرت مل گئی. پھر کیا پیسہ چھوڑا کہ جو گانے سے ملتا تھا، اللہ نے اس کا برانڈ نیم ایسا چلایا کہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو کہیں اللہ کمی نہیں آنے دیتا. تو جب آپ کسی چیز کو بھی چھوڑتے ہیں یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا اور اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں نا، اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرماتا ہے. حرام کو چھوڑا اللہ کی خاطر کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ حلال عطا فرما دے گا، وہ حلال رزق کی فراوانی کر دے گا. بس یقین ہونا چاہیے نا، صرف یقین نہیں ہوتا.